بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ ادعوا علی المشرکین قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ مشرکوں کے حق میں بد دعا کر دیجئے تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لم ابعث لعانا، میں بہت زیادہ لعن طعن کرنے والا، لوگوں کو بھلائی سے محروم کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، میں تو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ میں اگر بد دعا کر دوں گا تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، میں لوگوں کے لیے بد دعا کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ لوگوں کی ہدایت کی دعا کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیے، بہت سارے ایسے موقع آئے کہ لوگ عاجز آ کر کے، پریشان ہو کر کے، تنگ ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بد دعا کی درخواست کیے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں کیے۔ صحیح بخاری میں ہے، طفیل بن عمرو دوسی جو اپنے قبیلے میں دوس میں دعوت کا کام کر رہے تھے، مسلسل ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، لیکن ان کی قوم کے لوگ بار بار انکار کر رہے تھے، نافرمانی کر رہے تھے اور ہدایت کو نہیں اپنا رہے تھے۔ ایک مرتبہ بیزار ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا ان دوسا قد ہلکت عصت و ابت فدعوا اللہ علیہم، اے اللہ کے رسول، قبیلہ دوس مسلسل نافرمانیاں کر رہی ہے، انکار کر رہے ہیں میری دعوت کا، اور وہ ہلاک ہونا چاہتے ہیں، وہ نجات کا راستہ نہیں اپنا رہے ہیں، اس لیے آپ ان کے حق میں بد دعا کر دیجئے۔ طفیل بن عمرو دوسی کی اس درخواست پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہوئے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائے۔ وہاں پر موجود لوگ دل ہی دل میں یہ خیال کر رہے تھے کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوس کے لیے بد دعا کر دیں گے اور وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہاتھ اٹھے تو بد دعا کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے کی دعا کے لیے اٹھے، اور آپ نے دعا کی اللہم اہد دوسا وآت بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو تو ہدایت دے دے اور ان کو مسلمان بنا کر کے ہدایت یاب کر کے تو میرے پاس لے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، قبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت بھی ملی، وہ لوگ مسلمان ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد کی شکل میں حاضر ہوئے۔ آپ طائف کا سفر آپ جانتے ہیں کہ طائف میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے مقصد سے گئے اور وہاں کے سردار ابن عبدیہ لیل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یقین تھا کہ اگر وہ میری دعوت کو قبول کر لیا تو اس کے پیچھے پوری قوم طائف کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، بڑی امید کے ساتھ گئے تھے، لیکن وہ آپ کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا، ایمان نہیں لایا،
مزید قوم کے اوباشوں کو، نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو لوگ وہاں کے نوجوان آپ پر پتھر برسائے، آپ کو بری طرح لہو لہان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے پہاڑوں پر مقرر فرشتے کو بھیجا، جو فرشتہ آپ سے آپ کے اجازت چاہ رہا تھا، ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہیں، آپ کی اجازت ہو تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیں، دونوں پہاڑوں کو ان کے اوپر پلٹ دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہ نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے تو اللہ نے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، میں یہ کیسے چاہوں گا؟ مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ میری دعوت کو نہیں مان رہے ہیں، میری بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مجھے جھٹلا رہے ہیں، میرا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسی اولاد پیدا کرے جو ایمان لائیں گے، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور ویسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید پوری ہوئی اور طائف کے سارے لوگ ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سارے ایسے موقع آئے جب آپ سے بد دعا کی درخواست کی گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں نہیں کیے، بلکہ آپ نے ان کی ہدایت کے لیے، ان کے حق میں خیر اور بھلائی کی دعائیں کی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ينبغي للصدیق ان يكون لعانا، صحیح مسلم کی حدیث، کسی بھی راست باز سچے مومن کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ لعن طعن کرنے والا ہو، لوگوں کے حق میں بد دعائیں کرنے والا ہو، بات بات پر وہ لوگوں کے حق میں بد دعا کرے، ان کو بھلائی سے محروم کرے، تیری زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا، تجھے یہ نہیں مل سکتا۔ بہت سارے لوگ موقع پر لوگوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، نہ دوسروں کے حق میں کرنا چاہیے اور نہ اپنے حق میں کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم، اے لوگوں نہ اپنے حق میں بد دعا کرو، نہ اپنی اولاد پر بد دعا کرو۔ بسا اوقات لوگ الجھنوں کا شکار ہو کر کے، پریشان ہو کر کے بچوں کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں، یا اپنے کاروبار ہی کے لیے بد دعا کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہ اپنے حق میں بد دعا کرو، نہ اپنے بچوں کے لیے بد دعا کرو، اور نہ اپنے کاروبار کے لیے بد دعا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت میں بد دعا کے الفاظ نکلیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہو، دعا کی قبولیت کی گھڑی کا وقت ہو، اور اس وقت تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بد دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ، تمہارے بچے برباد ہو جائیں، تمہارا کاروبار تباہ ہو جائے، بعد میں تمہیں افسوس ہوگا، اور اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات، ایک مسلمان جہاں بھی رہے لوگوں کے لیے رحمت بنے، زحمت نہ بنے، ہم لوگوں کے لیے بھلائی کو پہنچانے والا، بھلائی کو عام کرنے والا بنے، لوگوں کے لیے نقصان اور تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور ہمارا دین دین رحمت ہے، اس دین کے ہم ماننے والے ہیں۔ یہ دین بھی ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں سراپر رحمت بن کر کے رہیں، لوگوں کے لیے کسی بھی طرح سے زحمت نہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں لوگوں کے حق میں مفید بنائے اور کسی بھی طرح سے کسی بھی حال میں مضر نہ بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔